دوستو یہ واقعہ ایویشن تاریخ کے بدترین حادثات میں سے ایک ہے جو کہ 24,000 فٹ کی بلندی پر جہاز ساز کمپنی کی ریپیئرنگ کی ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے پیش آیا، جس نے 520 لوگوں کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ 12 اگست 1985 کو شام 6:12 پر ٹوکیو کے ہانیڈا ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے والی یہ فلائٹ نمبر 123 کسی اور ایئر لائن کی نہیں بلکہ جاپان کی اپنی ہی ایئر لائن کی فلائٹ تھی۔ یہ بدقسمت طیارہ شارٹ رینج بوئنگ 747 تھا جو کہ جاپانیز ایئر لائن نے 1974 میں خریدا تھا۔ اس طیارے میں عملے کے 15 افراد سمیت کل 524 مسافر شامل تھے، جن میں ایک برٹش، 2 اٹالین، 3 انڈین، 6 امریکی اور باقی جاپانیز لوگ شامل تھے۔ یہ طیارہ ڈومیسٹک فلائٹس کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ٹیک آف بظاہر تو نارمل تھا، لیکن اڑان کے تھوڑی دیر بعد طیارے کے مسافروں والے کیبن میں ان کنٹرولڈ ریپڈ ڈیکمپریشن سٹارٹ ہو گئی۔ یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ ریپڈ ڈیکمپریشن کسے کہتے ہیں۔ طیارے کے مسافروں والے کیبن میں ہوا کے دباؤ کا جلدی سے کم ہو جانا ریپڈ ڈیکمپریشن کہلاتا ہے۔ یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک پلانڈ ہوتا ہے جسے کیپٹن خود کنٹرول کرتا ہے، جبکہ دوسرا ان پلانڈ ہوتا ہے جو کسی ہیومن ایرر، انجینئرنگ فالٹس یا طیارے میں استعمال ہونے والے میٹیریل کے خراب ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس طیارے میں یہ دوسری طرح کا تھا، یعنی ان پلانڈ۔ اس کے نتیجے میں طیارے کا ورٹیکل سٹیبلائزر ٹوٹ کر ہوا میں گر چکا تھا اور ہائیڈرولک پمپس جو کہ ٹیل ونگز کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کا آئل بھی فضا میں گر چکا تھا اور انہوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ اب یہاں پر ایسا کیوں ہوا؟ اکارڈنگ ٹو ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن کمیشن، جس نے یہ ساری رپورٹ جنریٹ کی، ان کے مطابق 7 سال پہلے اسی طیارے کو اوساکا ایئرپورٹ پر ایک چھوٹا حادثہ پیش آیا تھا، جس میں اس کا ٹیل یعنی پیچھے والا حصہ زمین کے ساتھ ٹکرا گیا تھا۔ ٹیل والے حصے میں 3 پلیٹس ہوتی ہیں، جس کی پکچر آگے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جب اس طیارے کی ٹیل اس چھوٹے والے حادثہ میں زمین کے ساتھ ٹکرائی تھی اور طیارہ ساز کمپنی نے ٹوٹی ہوئی پلیٹ کو نکال کر نئی نہیں لگائی بلکہ اسی کو ریورٹس کے ساتھ لگا دیا، اور اس ریپیئر کی لائف 10,000 فلائٹس تھی۔ جبکہ 12 اگست 1985 کو اس طیارے کی ریپیئر کے بعد 12,318ویں فلائٹ تھی، یعنی پلیٹس کی ریپیئر لائف ختم ہو چکی تھی اور طیارے کا ورٹیکل سٹیبلائزر 24,000 فٹ کی بلندی پر ہوا میں کھل چکا تھا۔ کیپٹن نے بیس سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا، "We have no control over plane" اور ہم تیزی سے زمین کی طرف آ رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹوں میں یہ طیارہ اوساکا کی پہاڑیوں کے ساتھ ٹکرا گیا۔ اس حادثے کی انویسٹیگیشن کے فوراً بعد جاپانیز ایئر لائن کے پریزیڈنٹ نے ریزائن دے دیا، جبکہ کمپنی کے مینٹیننس مینیجر نے خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا، اور کمپنی نے مرنے والوں کے لواحقین کو $7.6 ملین کی رقم ہرجانے کے طور پر ادا کی۔ تو دوستو یہی تھی سٹوری۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور سٹوری ان کی ویکلی ایپیسوڈ میں نیکسٹ ویک ایویشن کے متعلق اسی طرح کی سٹوری کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی سٹوری میں۔